بلیک ہولز کی تعداد ہماری کہکشاں کے 1,00,000 ملین ستاروں سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ اتنی بڑی تعداد جو اضافی کش شکل پیدا کرتی ہے، ممکن ہے کہ ہماری کہکشاں کے گھومنے کا اصل سبب ہی وہ بلیک ہولز جو بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، کیونکہ نظر آنے والے ستاروں کی کمیت اتنی نہیں کہ موجودہ رفتار کا سبب بن سکے، کیونکہ ہماری کہکشاں کے درمیان ان بلیک ہولز میں ایک اتنا بلیک ہول موجود ہے جس کی کمیت سورج سے 1,00,000 گنا زیادہ۔ اس سے پہلے جو کتابیں ہم پڑھتے رہے ہیں اور ان پہ بات بھی ہوتی رہی ہے، میں کوئی بہت اچھا قاری تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال تھوڑا بہت تعلق ہے کتابیں پڑھنے سے۔ کوئی بھی کتاب جب ہم پڑھتے تھے، یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے جو تجربہ ہوا ہے وہ میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے جو میں کتابیں پڑھتا تھا، مثلاً تاریخ کی کتاب ہم نے پڑھی اور ناول بھی ہم نے بہت سارے پڑھے ہیں، فلسفے پر بھی بہت ساری کتابیں یہاں پڑھی جا چکی ہیں، اور یہ کتاب بالکل میرے لیے نئی تھی، کیونکہ میں نہ تو سائنس کا طالب علم ہوں اور نہ ہی سائنس کو سمجھتا ہوں، یہ میری بد نصیبی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پہلے ہم نے جو کتابیں پڑھی تھی، چاہے وہ فلسفہ پہ ہوں خواہ وہ ادب پہ، اور ایسے لگتا تھا جیسے ہم پڑھی ہوئی باتیں دوبارہ پڑھ رہے ہیں، دہرائی ہوئی باتیں دوبارہ دہرا رہے ہیں، یا کہی ہوئی باتیں ایک نئے انداز سے، نئے زاویہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، گویا کہ ہم اپنے لاشعور کو دہرا رہے ہیں۔ اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے میں بالکل ایک پورا، جیسے ایک سلیٹ ہوتی ہے اور اس سلیٹ پر کچھ لکھا جاتا ہے، اور ابتدائی طور پر جو بچے لکھتے ہیں، اور وہ ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہی لکھ رہے ہیں، تو میں نے مسلسل پڑھنے کی کوشش کی ہے، بلکہ 2 بار میں اس کتاب کو پڑھ چکا ہوں، اور اس میں سے بہت ساری باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی، جو تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہے اس کو میں پیش کروں گا یہاں۔ اور اس کتاب سے میں اتنا تنگ بھی آ گیا تھا، کیونکہ میرے لیے یہ ساری باتیں بالکل نئی تھی، کہ اس قدر ذہنی طور پر مجھے تھکاوٹ ہوئی تھی کہ کل دن اور کل رات میں نے ایک ناول پڑھا، یعنی اتنا ذہنی طور پر میں تھک گیا تھا اس کتاب سے، اور اس کتاب کو سمجھنے کی جو کوشش کر رہا تھا۔ پر پھر بھی مجھے خوشی ہے کہ میں نے ایک بڑے سائنسدان کی ایک بہت اچھی کتاب پڑھنے کی کوشش کی۔ آسمان کے بارے میں، جو فلکیات کے بارے میں سر نے جو بات کی ہے، اس کے بارے میں ہم مختلف باتیں سوچتے ہیں، جو ہمارے دماغ میں ڈالی جاتی تھی کہ آسمان ایک چھت ہے اور رات کو سجانے کے لیے ستارے روشن کیے جاتے ہیں، یہ ایک کالی چادر ہے اور اس میں کہیں کہیں سوراخ ہیں اور ان میں سے نور ٹپکتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے۔ ہم اردو ادب میں آسمان کے بارے میں کچھ اور بات سوچتے ہیں، کچھ تو دے ہے فلک ناانصاف، آہو فریاد کی رخصت سبھی۔ لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آسمان کی وسعتوں میں کیا کچھ موجود ہے، اور اتنے بڑے خلا میں ہمارا کیا حصہ ہے یا ہماری کیا حیثیت ہے۔ اس کتاب کا آغاز وہ زمین کے گول ہونے کے بارے میں، جو قدیم انسان تھا، اس کے پاس جو آج کل جو چیزیں ہیں سائنس کے پاس یا سائنسدانوں کے پاس زمین کو دیکھنے کے لیے یا زمین کے مدار سے نکل کر دیکھنے کے لیے، اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، تو زمین کو ایک چپٹی یا ہموار بھی سمجھا جاتا تھا، اور زمین کو پوری کائنات کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اور باقی جو چیزیں ہیں سورج اور چاند ستارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ مصنف نے ارسطو سے اس بات کا آغاز کیا ہے۔ ویسے بھی ہم کوئی بھی نظریہ جب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی آغاز یا اس کی ابتدا جو ہے وہ یونان سے ہی جا ملتی ہے۔ ارسطو نے سب سے پہلے یہ اندازہ لگایا، مصنف کے بقول کے دنیا گول، 2 بڑی نشانیاں ان کے سامنے تھیں۔ ایک تو یہ کہ ارسطو نے یہ مشاہدہ کیا تھا کہ چاند گرن کے دوران جو چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے وہ گول ہے۔ دوسرا بڑا ہی دلچسپ کہ جب سمندری جہاز آ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے بادبان نظر آتے ہیں۔ یہ کتنا ابتدائی مشاہدہ تھا جس سے انہوں نے اخذ کیا کہ دنیا گول ہے۔ بہرحال سب سے پہلے یا اپنے دور تک ارسطو یہی سمجھتا رہا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور سورج اور ستارے اور چاند اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ 1609 میں ایک سائنسدان گلیلیو نے اپنی دوربین کے ذریعے یہ مشاہدہ کر کے بتایا کہ زمین کے گرد چاند یا دوسرے سیارے جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں۔ جب وہ ان کے مشاہدات کچھ آگے بڑھے تو انہوں نے بتایا کہ زمین جو ہے وہ مرکز نہیں ہے، بلکہ زمین تو خود سورج کے گرد چکر۔ یہ ابتدائی طور پر یوں سمجھیں کہ
فزکس ہے یا فلکیات کی جو سائنس ہے اس سے آگے بڑھ رہی ہے۔ 1687 میں نیوٹن نے کائناتی کشش شکل کا قانون دریافت کیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کائنات کے تمام اجرام فلکی ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، جس کا حجم زیادہ ہوتا ہے یا جو قریب ہوتا ہے وہ دوسرے کو کھینچ لیتے ہیں، پر اسی قوت سے چیزیں نیچے گرتی۔ یہ واقعہ بتاتے ہوئے مصنف نے بتایا کہ وہ جو سیب کے گرنے کا جو واقعہ ہے وہ محض ایک افسانہ ہے، یہ نہیں ہے کہ سیب کے گرنے سے ہی سائنسدان نے یہ ساری بات ڈھونڈی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں بہت عرصے سے یہ بات سمجھ رہا تھا، یہ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ اس پر تحقیقات کر رہا تھا، اس دوران میں بیٹھا ہوا تو سیب گرا، لیکن یہ نہیں ہے کہ سارا جو مدار ہے وہ سیب کے گرنے پر ہی مجھے ملا ہے۔ یہ پہلا جو باب ہے اس کتاب کا، اس کے آغاز میں یہ باتیں کہی گئی تھی جو میں نے بتائی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو موضوع پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ابتدا کب ہوئی اور کس دور سے ہوئی۔ یہاں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے مطابق کائنات کی ابتدا جو ہے وہ 5000 سال قبل از مسیح۔ مصنف کہتا ہے کہ ہماری جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے مطابق کائنات کا جو آغاز ہے، مذہبی کتابیں، مصنف کی بات بتا رہا کہ 5000 سال قبل از مسیح۔ یہاں مصنف نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ کائنات کے آغاز کا وقت نہیں، اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ تہذیب کے آغاز کا وقت، کیونکہ 10,000 سال پہلے جو ایک برفانی دور ہے وہ ختم ہوا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو موجودہ تہذیب ہے مصنف کے بقول یہ 10,000 سال قبل، آج سے 10,000 قبل۔ اس سلسلے میں ارسطو کا بھی ایک قول ہے۔ ارسطو نے کہا ہے اس کتاب کے حوالے سے کہ مسلسل آسمانی آفتیں آتی رہی ہیں، قدرتی آفتیں آتی رہی ہیں سیلاب کی شکل میں یا زلزلوں کی شکل میں، تو اس وجہ سے بارہا نسل انسانی کو ایک نئی تہذیب بنانے کے مواقع ملتے ہیں، یعنی ایک تہذیب بنتی تھی وہ بالکل ختم ہو جاتی تھی اور اس کے بعد پھر نسل انسانی کوشش کر کے نئی تہذیب بنتی تھی۔ لہذا جو کائنات کا آغاز ہے وہ بہت پہلے، اس میں انہوں نے ایک سائنسدان کا ذکر کیا ہے جس کا نام آکسٹائن ہے۔ انہوں نے ہزاروں سال پہلے کا بتایا تھا کہ اس کائنات کا آغاز ہزاروں سال پہلے ہوا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کائنات کے آغاز سے پہلے، یعنی جب کائنات کا ابھی بنی نہیں تھی تو خدا کیا کرتا تھا؟ کائنات بنانے سے پہلے خدا کیا کام کرتا؟ اس سائنسدان نے جس کا یہ جواب دیا ہے کہ جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت کا آغاز ہی اس کائنات سے ہوا، کائنات کے بننے پر ہوا ہے، اس سے پہلے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اس پر ایک بات کی ہے، کہتے ہیں حالانکہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس سے پہلے خدا ان لوگوں کے لیے جہنم بنا رہا تھا جو سوالات کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ رات کو جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں چاند بھی نہ نکلا ہو اس وقت ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، پوری رات ستاروں سے جگمگا رہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال مصنف کہتے ہیں کہ رات کو بشتری، مریخ اور زحل جو ستارے ہیں وہ رات کو ہم دیکھ سکتے ہیں عام سے۔ ہمارے سب سے قریب جو ستارہ ہے وہ پروگزیما سینٹوری اس کا نام بتایا ہے، جو ہماری زمین سے 4 نوری سال کے فاصلے پر، یعنی اس کی روشنی زمین تک 4 سال میں پہنچتی ہے، جو سب سے قریب ہمارے ستارہ ہے پروگزیما سینٹوری۔ مطلب تقریباً 230 کھرب میل دور ہم سے، 200 کھرب میل ہم سے دور ہے جو سب سے قریب۔ مزید جنہیں آنکھ دیکھ سکتی ہے وہ چند 100 نوری سال ہماری دوری پر ہیں، جبکہ سورج ہم سے صرف 8 نوری منٹ کے فاصلے پر، یعنی جو ستارے ہم دیکھتے ہیں وہ ہم سے کتنا دور ہیں، اور سورج ہم سے صرف 8 نوری منٹ کے فاصلے پر ہے۔ اور انہی ستاروں میں ایک ستاروں کا جھرمٹ ہے جسے کہکشاں کہتے ہیں، اور ہماری کہکشاں ان تقریباً 1 لاکھ ملین کہکشاؤں میں سے ایک ہے جو جدید ٹیلیسکوپ سے دیکھی جا سکتی ہے، اور ہر کہکشاں میں 1 لاکھ ملین ستارے ہیں۔ ہم ایک ایسی کہکشاں میں رہتے ہیں جس کا رقبہ تقریباً 1 لاکھ نوری سال، اور اس کے مقابلے میں ہمارا سورج معمولی جسامت کا ایک زرد ستارہ۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ خلا کی کتنی وسعتیں ہیں اور ان وسعتوں میں ہماری حیثیت کیا بنتی ہے۔
تو اسی حوالے سے انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ زمین پر اگر ہم چلنا شروع کریں تو جہاں سے ہم چلنا شروع کریں گے ایک نہ ایک دن نہیں پہنچے. زمین کے گول ہونے کی یہ ہے کہ جہاں سے ہم چلنا شروع کریں گے راستے میں اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم رکاوٹیں ساری عبور کرتے جائیں تو جہاں سے ہم چلنا شروع کریں گے وہیں ہم پہنچ جائیں. لیکن کائنات کے بارے میں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ایک سرے سے ہم چلنا شروع کریں تو پوری کائنات کو گھوم کر پھر وہی آپ پہنچیں گے. تو اس کی وجہ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ مصنف کے الفاظ ہیں کہ یہ بات کسی فلم کا موضوع تو ہو سکتی ہے لیکن عملی طور پر ہم اس کے بارے میں نہ تو اس رفتار کو پا سکتے ہیں نہ ہی ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ آپ کا سفر ختم ہونے تک کائنات دوبارہ منہدم ہو کر صفر سائز کی ہو جائے گی. اس سے پہلے سفر مکمل کرنا ضروری ہے اور آپ روشنی کی رفتار سے بھی تیز سفر کریں. اگر آپ کائنات کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو کائنات کی وسعت اس قدر ہے کہ آپ روشنی کی رفتار سے سفر کریں گے تب بھی اس پوری کائنات کو نہیں گھوم سکتے. سنب نے کہا کہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں پوری دنیا کا کئی بار سفر کر چکا. تو اس کتاب کے حوالے سے ایک بات کا میرے ذہن میں آئی ہے وہ بتاتا چلا جاؤں کہ اسٹیفن ہاکنگ کو جو ہم نے دیکھا ہے وہ بالکل معذور تھے اور مفلوج حالت میں وہ ایک ویل چیئر پہ ہی بیٹھے رہتے تھے. وہی تصویریں آپ لوگوں نے دیکھی ہیں. لیکن یہ کتاب ان دنوں میں لکھی گئی ہے جو پڑھ رہے ہیں جب وہ بالکل ٹھیک تھے. اور اس کے بعد جب اس کی اشاعت کا وقت آیا تھا تو اس وقت وہ مفلوج تھے لیکن انہوں نے کہا میں بارہا اس وقت میں نے کی اور جتنے بھی ایڈیشن اس کے آتے رہے اس پہ میں اس کی نظر ثانی کرتا رہا ہوں. تو اس سلسلے میں انہوں نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ میں ان دنوں پی ایچ ڈی کا تھیسس کر رہا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ اس تھیسس کو مکمل کرنے میں 2 سال لگ جائے اور اسی دوران میں مفلوج ہو گیا یا ابھی مکمل طور پر تو مفلوج نہیں ہوئے تھے لیکن ڈاکٹروں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ 2 سال تک زندہ رہیں گے اور اس کے بعد ان کی جو زندگی ہے وہ صرف 2 سال ہے. تو ایک پیچیدہ قسم کی بیماری کا ذکر انہوں نے کیا جو مجھے یاد ہے کہ اس پیچیدہ بیماری کا شکار ہیں اور 2 سال جو ہے ان کی زندگی ہے. کہتے کہ آپ اس بات کے بعد میرے لیے کوئی یہ وجہ نہیں تھی کہ میں اپنا تھیسس مکمل کروں. پی ایچ ڈی کا تھیسس دکھ رہے تھے لیکن کہتے میں نے اپنا کام جاری رکھا. مجھے دلچسپی اتنی زیادہ تھی اور خاص طور پر ان دنوں کہتے کائنات کے آغاز کے بارے میں تحقیقات کر رہا تھا کہ میں نے 2 سال اپنی محنت جاری رکھی تحقیقات جاری رکھی اور میں قدرے بہتر ہو گئے اور 2 سال بعد بھی میں بالکل ٹھیک تھا چل پھر رہا تھا. اور اس دوران میں خاتون سے منسوخ بھی ہو گیا تھا اور اس دوران بھی مجھے تھیسس مکمل کرنا تھا کیونکہ مجھے نوکری کی ضرورت تھی اور نوکری کے لیے پی ایچ ڈی کرنا ضروری ہے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے بھلے آج یا آج سے کئی دہائیاں پہلے بھی پی ایچ ڈی یا جو ہماری رسمی یا جامعاتی تحقیقات ہیں وہ نہ یا تو نوکری کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں یا ہماری آمدن کے حوالے سے وابستہ ہوتی ہیں. کیونکہ اسٹیفن ہاکنگ جیسے سائنسدان نے بھی ذکر کیا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنا میرے لیے اس لیے ضروری تھا کہ مجھے نوکری کی ضرورت تھی. میں خاتون سے منسوب ہوتی اور باتیں ہیں لیکن میں بلیک ہول پہ جو بلیک ہولز کے بارے میں جو اس کتاب کا اصل موضوع ہے یا سائنسدان کا جو اصل موضوع ہے اس پہ ذرا بات کرتا ہوں کہ بلیک ہولز کیا ہے. مصنف کہتے ہیں بلیک ہولز کی اصطلاح ایک امریکی سائنسدان جان ویلر نے 1969 میں استعمال کی تھی سب سے پہلے. اس وقت روشنی کے بارے میں 2 نظریات. سائنسدانوں کا ایک طبقہ کہتا تھا کہ روشنی جو ہے وہ لہروں کا مجموعہ ہے اور دوسرا طبقہ یہ کہتا تھا کہ روشنی ذرات کا. یہاں سے یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مغرب میں کتنی چھوٹی باتوں پر کتنی تحقیقات ہوتی ہیں. کہتے آج کے دور میں بھی جب روشنی پر بات ہوتی ہے تو یہ دونوں نظریات سامنے رکھے جاتے ہیں کہ روشنی ذرات کا مجموعہ بھی ہے اور لہروں کا مجموعہ بھی ہے. بلیک ہولز کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف جان مچل نے 1783 میں ایک مضمون میں کی کہ اگر کوئی ستارہ بہت بڑا اور ٹھوس کمیت کا حامل ہو اور اس کی کشش شکل کا میدان اس قدر طاقتور ہوگا کہ روشنی اس کی حدود سے باہر نہیں نکل سکے گی. وہ ستارہ جو روشنی خارج کرے گا اسے کشش شکل زیادہ فاصلے پر سفر نہیں کرنے دے گی کیونکہ ستارے کی کشش شکل روشنی کو واپس کھینچ لے گی. ایسے بہت سے ستارے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کی روشنی ہم تک نہیں پہنچ سکتی مگر ہم اس کی کشش شکل کو محسوس کر سکتے ہیں. یہی وہ اجسام ہیں جنہیں ہم بلیک ہولز کہتے ہیں.
وہ واقعی بلیک ہولز، یعنی خلا میں سیاہ سے خلا میں ایسے سیارے یا ستارے موجود ہیں جن کی ہم صرف کشش شکل محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ان کی روشنی ہم تک نہیں پہنچ سکتی. تو یہی دراصل بلیک ہولز. اب یہاں ایک چھوٹا سا اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف نے اپنی ساری زندگی اس کی تحقیقات میں کیوں گزارے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے، بلیک ہولز کی تعداد ہماری کہکشاں کے 1,00,000,000,000 ستاروں سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. یہ اتنی بڑی تعداد جو اضافی کشش شکل پیدا کرتی ہے، ممکن ہے کہ وہی ہماری کہکشاں کے گھومنے، موجودہ رفتار کے گھومنے کا سبب. یعنی ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو ہماری کہکشاں میں جتنے ستارے آتے ہیں، دراصل ہم اسی کی کشش میں زندگی گزار رہے ہیں، یا زمین جو ہے اسی کشش میں گھوم رہی ہے. تو اس کا مصنف نے یہ بات کہی ہے کہ ممکن ہے کہ ہماری کہکشاں کے گھومنے کا اصل سبب ہی وہ بلیک ہولز جو بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، کیونکہ نظر آنے والے ستاروں کی کمیت اتنی نہیں کہ موجودہ رفتار کا سبب بن سکے، کیونکہ ہماری کہکشاں کے درمیان ان بلیک ہولز میں ایک اتنا بلیک ہول موجود ہے جس کی کمیت سورج سے 1,00,000 گنا زیادہ. تو یہاں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بلیک ہولز کیا اہمیت ہوتے ہیں. ویسے تو دیکھا جائے کہ انسان سوال کرنے والا پیدا ہوا، اور مصنف نے بھی بہت سارے سوالات کیے ہیں کہ ہم جس کائنات میں جی رہے ہیں، جس دنیا میں جی رہے ہیں، اور اس کے بارے میں جاننا، اور اس کے آغاز کے بارے میں جاننا، اور اپنے بارے میں جاننا، یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. اور کئی صدیوں سے صاحب نظر لوگ، سوچنے سمجھنے والے لوگ اس پر تحقیقات کر رہے ہیں. آخر میں تھوڑا سا میں ہماری دلچسپی کے حوالے سے ایک اور واقعہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں. زمین جب سورج کے مدار میں گھومتی ہے تو اس کی حرکت کشش شکل کی لہریں پیدا کرتی ہے. اس طرح اس کی توانائی میں کمی کا نتیجہ اور اس کے مدار میں تبدیلی کی شکل میں رونما ہوتا ہے، اور وہ سورج کے قریب تر ہوتی جائے گی اور بالآخر سورج سے ٹکرا جائے گی اور بالکل ساکن ہو جائے گی. لیکن زمین اور سورج کی توانائی کم ہونے کی جو شرح ہے وہ اتنی کم ہے جیسے ایک چھوٹا سا برقی ہیٹر. مطلب زمین کو سورج سے ٹکرانے میں ابھی 1,000 ملین سال لگ جائے گا. لہذا قیامت کے بارے میں ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہم اس درد میں جی رہے ہوتے ہیں کہ بہت جلد قیامت آ جائے گی. تو یہ جو ملین 4 بار ہے، اور غالباً یہ کوئی 40 صفریں بنے گی. سب سے زیادہ مشاہدہ کرتے ہیں سورج کا، تو اس کے بارے میں بھی ذرا سن لیجیے. ہمارا سورج ستاروں کی دوسری یا تیسری نسل کا ستارہ ہے جو گھومتی ہوئی گیس کے ایک بادل سے بنا ہے. تقریباً 5 ملین سال قبل، آج سے 5 ملین سال قبل موجودہ سورج جو ہے وہ ایک گھومتی ہوئی گیس سے بنا ہے. اس بادل میں جتنی گیس تھی یا وہ سورج بن گئی یا اڑ گئی. چند نسبتاً بھاری عناصر سیاروں کی شکل اختیار کر گئے جو سورج کے مدار میں گردش کرتے ہیں، اور ہماری زمین بھی انہی میں سے ایک جس میں ہم جی رہے ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو مجھے سمجھ میں آئیں، جو میں نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی.